بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ جی ہمارا طریقہ کار یہی ہوگا کہ پہلے ہم ابتدائی چند منٹوں میں پچھلا سبق جو ہے وہ آپ لوگوں سے سنا کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے انشاءاللہ پڑھا کریں گے۔ تو سب سے پہلے جی زرتاشا خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ بتائیے، نحو کی لغوی تعریف کیا ہے؟ جی استاد، نحو کی جو لغوی تعریف ہے، لغت میں اس کے بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی کے لیے نحو آتا ہے۔ جیسے کہ اس میں 5 جو ذکر کیے گئے ہیں وہ جہت، مثال، مقدار، طریق اور قصد کرنا ہے۔ جہت جو ہے وہ ہے ذہبت نحو فلان، مطلب میں فلاں کی جانب گیا۔ ہاں، مثل ہے یہ ذہبتو سعد نحو، النحو ذہبتو نحو نہیں کہیں گے، نحوا کہیں گے، کیونکہ یہ وہاں پہ جی جی مفعول بن رہا ہے۔ جی ذہبت نحو فلان، اور مثل میں آئے گا سعد النحو سعید، سعد سعید کی مثال ہے۔ اور جو تیسرا معنی ذکر کیا جاتا ہے وہ مقدار کا ہے۔ اندی نحو الفی درہم، میرے پاس بامقدار 1000 درہم ہے۔ اور پھر جو چوتھا ہے وہ طریق ہے، جیسے کہ حاذا نحو سویٌ، یہ ہموار رستہ ہے۔ پھر قصد کرنا کا آتا ہے نحوت نحو المسجدی، میں نے مسجد کی جانب کا نحوت، قصد کیا۔ نحوت نحو نحو المسجد۔ جی نحوت نحو المسجدی۔ جی جی، چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی آگے شاہد صاحب آپ بتائیے، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ جی سر، اس کی اصطلاحی تعریف اس طرح ہے کہ اس میں ہم ویسے اصول اور قواعد پڑھتے ہیں جن کے ذریعے سر ہم یہ جو 3 کلمات ہیں، اسم فعل اور حرف، ان کے ایک تو میں آخری حالت پتہ چلتی ہے کہ آخری حالت ان کی کیا ہے، معرب ہے یا مبنی ہے۔ دوسرا سر یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ہم نے جوڑنا کیسے ہے، اور جوڑ کے ہم نے جملہ کیسے بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی آپ نے عربی تعریف یاد کی ہے یا اردو؟ بس اردو ہی یاد سر کی ہے؟ عربی کر رہا ہوں کوشش ہے، لیکن سر ابھی یاد نہیں ہے۔ اچھا، چلیں کوئی بات نہیں۔ چلیں جی ماشاء اللہ، آگے ہیں حمنا ضیاء۔ جی آپ بتائیے، علم النحو کی اہمیت و ضرورت کیا ہے؟ علم نحو کی اہمیت اور ضرورت ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس کے ذریعے صحیح تلفظ جاننے کے لیے اس کی ترکیب کا جو ہونا وہ ضروری ہے، صحیح معنی جاننے کے لیے۔ اگر جو ترکیب ہے اس کو سیکھنے کے لیے علم نحو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور علم نحو کا مقام و مرتبہ عموماً وہی ہے جو کہ 14ویں کے چاند کا ستاروں میں ہے۔ علم نحو میں تلفظ میں تھوڑی سی بھی غلطی سے اس کا جو ہے نا سارا مطلب بدل جاتا ہے، جیسے کہ میں قرآن پاک میں ہے ایزبتلا ابراہیم ربہ، تمہارے رب نے ابراہیم کو ازمایا۔ اگر اس میں یہ کر دیا جائے ایزبتلا ابراہیم ربہ، ابراہیم نے اپنے رب کو ازمایا، تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر کسی کو ازما سکتے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اس لیے تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے وہ سارا تلفظ جو ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی آگے رقیہ ظہیر آپ بتائیں کہ علم النحو کا سب سے پہلا موجد یا واضح کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، سر آپ نے کیا پوچھا ہے؟ یوں تو حضرت عمر علم بن النحو کا خطاب، سب سے پہلا مدون کون ہے؟ کس نے علم النحو کو ایجاد کیا؟ ویسے تو ہے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو خلفائے راشدین، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک نام ہے، لیکن راجہ کول کے مطابق جو ہے وہ نام میں بھول گئی۔ یہاں پہ 5 نام ذکر ہوئے تھے، جی آپ جی نے صرف 2 نام لیے ہیں، باقی 3 کون سے جی ہیں جی اور راجے جی کون جی ہیں؟ جی جی ایک جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک یہ دونوں حضرت ہو علی گئے ہیں، رضی ان اللہ کے تعالیٰ علاوہ عنہ بھی بتائیں، ہے۔ دونوں خلفاء ہو گئے۔ ابو الاسود الدولی رحم ہاں، اللہ اور نصر بن عاصم۔
اور عبد الرحمن بن ہرمز. ان میں راجہ قول یہ ہے کہ راجہ قول کے مطابق جو ہے ابو الاسود دولی رحم اللہ جو ہے وہ علم نحو کے واضح اول ہے. صحیح ہے. چلیں جی امجد اقبال صاحب آپ بتائیے کہ علم النحو کا موضوع کیا ہے؟ جی شیخ صاحب، علم نحو کا موضوع جو ہے وہ کلمہ اور کلام ہے. کلمہ کس اعتبار سے ہے؟ کلمہ ہم کہتے ہیں کسی مفرد کو، جیسے اسم فعل حرف ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور جب ان کو ہم ملاتے ہیں تو اس سے پھر کلام بنتا ہے. اسم فعل حرف کو جب ملایا جاتا ہے آپس میں تو پھر اس سے کلام بنتا ہے. صحیح. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے محمد احسان الہی ظہیر، آپ بتائیے اس کا حکم کیا ہے؟ سر اس کا حکم جو ہے فرض کفایہ ہے کہ فرض کچھ لوگ سیکھ کفایہ. لیں تو باقی لوگ وہ سے کفایت کر دے گا. چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سر پلیز یہ لیکچر شیئر کر دیجیے گا، میرا پہلا لیکچر ہے اور مجھے وہ میں نے فرسٹ لیکچرز نہیں دیے، آج میں فرسٹ نے ہے میرا. کل کا لیکچر میں نے شیئر کر دیا تھا، فوری کر دیا تھا کلاس کے بعد. جی سر. وہ گروپ میں بھی موجود ہوگا، اور شاید ابھی ایل ایم ایس پہ نہیں آیا ہوگا لیکن گروپ میں موجود ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم مفرد اور مرکب کے بارے میں پڑھیں گے کہ مفرد کیا ہوتا ہے اور مرکب کیا ہوتا ہے. ویسے جو مفرد سے ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلمہ، مفرد ایک کو کہتے ہیں، وہ ایک اسم بھی ہو سکتا ہے، ایک فعل بھی ہو سکتا ہے، اور ایک حرف بھی ہو سکتا ہے. مفرد اکیلے کو کہتے ہیں، اور مرکب جو ہے وہ مجموعے کو کہتے ہیں. تو مرکب میں ایک نہیں ہوگا، دو یا تین یا زیادہ. تو مرکب جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے. مفرد اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے کو کلمہ کہتے ہیں، اور جو مرکب ہے وہ جملہ ہوتا ہے اور جملے کو کلام کہا جاتا ہے. تو حروف ہجا یعنی حروف تہجی، حروف تہجی یہ الف با تا سا جیم ہا خا، یہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان کو حروف ہجا کہا جاتا ہے. جتنے بھی الفاظ ہیں حروف ہجا پر مشتمل وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں. یعنی انسان کی زبان سے جو بھی آواز نکلے اس کو کہتے ہیں لفظ. لفظ کا لغوی معنی لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. تو انسان جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے الفاظ کو پھینک رہا ہوتا ہے، اور یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل کر ہوا کی دوش پر چلتے ہوئے دوسرے لوگوں کے کانوں تک جا ٹکراتے ہیں. تو انسان کی زبان سے یہ الفاظ گر رہے ہوتے ہیں، نکل رہے ہوتے ہیں، اور انسان ان کو پھینک رہا ہوتا ہے، اس لیے لفظ کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھینکنا. تو ہر وہ آواز جو انسان کی زبان سے نکلے اسے لفظ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان نے اس کو پھینکا ہوتا ہے. اور پھر اس لفظ کی دو قسمیں ہیں. جو بھی انسان بولتا ہے یا تو وہ با معنی چیز ہوتی ہے، یعنی اس کا باقاعدہ معنی ہوتا ہے، یا پھر وہ بے معنی ہوتی ہے، لغو ہوتی ہے، انسان ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے کچھ کلمات ادا کر دیتا ہے. یا بعض کلمات ایسے بھی موجود ہیں جو انسان تقیہ کلام کے طور پر ان کو ادا کرتا ہے. جیسے ہم اردو زبان کے اندر کہتے ہیں جی چائے شائے، روٹی بوٹی. اب چائے جو ہے یہ تو ایک بامعنی لفظ ہے اور ایک چیز کا نام ہے چائے، لیکن شائے جو ہے وہ مہمل ہے، وہ صرف چائے کا لفظ بولنے کے لیے زبان سے ادا کیا گیا ہے. اسی طرح روٹی ووٹی، تو روٹی جو ہے یہ بھی ایک بامعنی لفظ ہے، لیکن ووٹی جو ہے وہ ایک بے معنی لفظ ہے. تو اس اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہیں، یعنی معنی ہونے کے اعتبار سے اور معنی نہ ہونے کے اعتبار سے. با معنی ہونے کے اعتبار سے اور بے معنی ہونے کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ لفظ ہوتا ہے جس کو با معنی کہتے ہیں، اور با معنی لفظ کو موضوع کہا جاتا ہے. با معنی لفظ کو موضوع کہا جاتا ہے. یہ عربی زبان کے اندر موضوع کا مطلب ہوتا ہے باقاعدہ بنایا گیا، یعنی جس کو گڑا گیا ہے، کسی مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. اور جیسے زیدن، تو زیدن جو ہے یہ ایک موضوع لفظ ہے،
یہ ایک موضوع لفظ ہے جس کا معنی واضح ہے کہ زید جو ہے وہ کسی آدمی کا نام ہے۔ اسی طرح الحمد للہ رب العالمین، زید جو ہے یہ ایک مثال تھی، یعنی ایک کلمہ کی، ایک لفظ کی مثال تھی، جبکہ الحمد للہ رب العالمین جو ہے ایک جملہ اور مرکب کی مثال ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ بھی اپنا معنی واضح کر رہا ہے کہ تمام قسم کی تعریفات کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ جبکہ دوسرا لفظ ہوتا ہے بے معنی، تو بے معنی لفظ جو ہے وہ مہمل ہے، لغو ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بے معنی لفظ کو اس لیے مہمل کہتے ہیں۔ تو مہمل کا مطلب ہوا جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، لغو، فالتو، فالتو لفظ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ جیسے دیزن، تو یہ زید کا مقلوب یعنی الٹا ہے۔ جیسے آپ کسی زید نام کے آدمی کو زیدن کو دیزن کہہ دیں۔ میں نے اردو کے اندر اس کی مثال آپ کو دی کہ چائے وائے، روٹی ووٹی، چائے شائے، تو یہ اس طرح کر کے اس کو مہمل کہا جاتا ہے۔ تو مہمل الفاظ جو ہوتے ہیں وہ چونکہ مطلوب و مقصود نہیں ہوتے، وہ تقیہ کلام کے انداز میں انسان کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، ان کا مقصد نہیں ہوتا ادا کرنے کا۔ اس لیے عربی زبان کے اندر مہمل کلمات جو ہیں ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ جو بھی قواعد یا جو بھی اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے موضوع لفظ یعنی با معنی لفظ کے ادا کیے گئے ہیں، کسی بھی بے معنی اور مہمل لفظ کے قواعد نہیں بیان کیے گئے، کیونکہ بے معنی لفظ جو ہے وہ زبان نہیں ہوتا، وہ ہر بندے کا اپنا تقیہ کلام ہوتا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ روٹی بوٹی کہہ رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ روٹی چھوٹی کہے گا اور تیسرا جو ہے وہ روٹی بوٹی کہہ دے گا، تو اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ یہ ہر بندے کا اپنا انداز تکلم ہے، طرز کلام ہے کہ وہ کسی موضوع اور با معنی لفظ کے ساتھ کسی مہمل اور بے معنی لفظ کو ساتھ ملا دے۔ تو بے معنی کا تو معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ گویا کہ جو چیز بھی انسان کے زبان سے نکلے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں، اور پھر لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک با معنی لفظ ہوتا ہے اور ایک بے معنی ہوتا ہے۔ بے معنی وہ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، مہمل ہو، فالتو ہو، زائد ہو، جیسے روٹی ووٹی، چائے شائے۔ جبکہ با معنی وہ ہے جو باقاعدہ طور پر سوچ سمجھ کر اس کو بنایا گیا ہو اور اس کو ادا کیا گیا ہو، جیسے زیدن اور الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سارے جتنے کلمات ہیں، مدینہ، مکہ، اس طرح جتنے شہروں کے نام ہیں، لوگوں کے نام ہیں، خالد، تاجر، یہ سارے یہ با معنی ہے۔ اب با معنی کی بحث جو ہے اور با معنی کی تقسیم جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ تو با معنی لفظ کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو زبان سے آواز نکلی ہے با معنی، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب۔ مفرد بسا اوقات انسان اپنی زبان سے صرف ایک کلمہ ادا کرتا ہے، اور بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کرتا ہے۔ اگر تو اس نے ایک کلمہ ادا کیا ہے، بے شک وہ کلمہ اسم ہو یا وہ فعل ہو یا وہ حرف ہو، اس کو ہم مفرد کہیں گے۔ اور اگر اس نے ایک کلام ادا کی ہے، جملہ ادا کیا ہے، تو اس کو ہم مرکب کہیں گے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ مفرد ایک کلمہ کو کہا جاتا ہے، جبکہ مرکب ایک کلام کو کہا جاتا ہے۔ اگر کئی کلمات جڑ کر ایک جملہ بن جائیں تو ان کو مرکب کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے مفرد کی بحث جو ہے وہ بیان کی جائے گی کہ مفرد آواز، زبان سے نکلنے والی مفرد آواز یا مفرد لفظ، وہ کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ تو اس کی پہلے تقسیم جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ تو مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ ہے، اور مرکب کا دوسرا نام کلام ہے۔ تو کلمہ جو ہے وہ ہے لفظ وضع لمعنى مفرد، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مفرد معنی یعنی اکیلے اور تنہا معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو۔
तो आप उर्दू में ही बेशक तारीफ याद कर लें, अरबी में अगर मुश्किल है तो उर्दू में ही याद कर लें। जैसे खालिदुन, अब खालिदुन जो है ये एक कलिमा है और ये मुफरद माना के लिए बनाया गया है, जो एक शख्स की शख्सियत पर दलालत करता है। खालिद किसी आदमी का नाम है और ये उस पर दलालत करता है। और इसी तरह नासारा, उस एक मर्द ने मदद की, बगैर ज़मीर के, यानी इसमें तस्निया जमा की ज़मीरें ना आए, क्योंकि अगर ज़मीर आ जाए तो फिर वो उसमें इसम भी साथ आ जाता है और वो जुमला बन जाता है, फेल ब फाइल बन जाता है। तो यहां सिर्फ चूंकि कलिमा सिर्फ एक लफ्ज की मिसाल बयान करना मकसूद है, इसलिए पहला सीगा ही बयान किया गया है, नासारा उसने मदद की। और इसी तरह फी, ये हरफ की मिसाल है, खालिदुन इसम की मिसाल है, नासारा फेल की मिसाल है, और फी जो है ये हरफ की मिसाल है। तो गोया कि कलमा जो है वो फिर तीन किस्मों पर मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि बा माना लफ्ज की दो किस्में हैं। बा माना लफ्ज की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। और मुफरद को कलमा भी कहते हैं। कलमा वो लफ्ज होता है जो ए मुफरद माना के लिए वजह किया गया हो, जैसे खालिदुन, नासरा और फी। अब इस कलमा की या इस मुफरद की तीन अकसाम हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कलमा की तीन अकसाम है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मुफरद की तीन अकसाम है, क्योंकि मुफरद को ही कलमा कहा गया है। तो इसके तीन अकसाम हैं, इसम, फेल और हर्फ। इसम, फेल और हर्फ। तो हमारे यहाँ उर्दू जुबान के अंदर भी इसी तरह ही ये सारी ग्रामर और ये तकसीमात जो हैं मौजूद होती हैं, बल्कि तमाम जुबानों के अंदर इस तरह की तकसीमात जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले है इसम। इसम जो है ये नाम को कहते हैं। इसम नाम को कहते हैं, किसी भी चीज का नाम। वो किसी आदमी का हो सकता है, किसी औरत का हो सकता है, किसी शहर का हो सकता है, किसी दरख्त का हो सकता है, किसी पहाड़ और समंदर का हो सकता है, किसी सितारे का हो सकता है, किसी भी चीज का। दुनिया के अंदर बेशुमार चीजें मौजूद हैं, तो किसी भी चीज का जो नाम होगा उसको इसम कहा जाएगा। तो इसम जो है, चूंकि ये कलमा की किस्में हैं, इसलिए इसम वो कलमा है जो अपने माना पर बजाते खुद दलालत करे। यानी इसम जो होता है वो अपना माना खुद बताता है, किसी दूसरे कलमा का मोहताज नहीं होता। दरअसल ये जो तारीफें की गई हैं, ये इसम, फेल और हरफ, इनको आपस में एक दूसरे से अलग अलग और मुमताज करने के लिए इस तरह की तारीफें की गई हैं। वरना सिर्फ ये भी कहा जा सकता था कि हर नाम को इसम कहा जाता है। तो इसम की तारीफ ऐसी की गई है कि उस तारीफ में फेल और हरफ शामिल नहीं होते, और फिर फेल की तारीफ ऐसी की गई है कि उसमें इसम और हरफ शामिल नहीं होते, और फिर हरफ की तारीफ ऐसी की गई है कि उसमें इसम और फेल जो है वो दाखिल नहीं होते। तो ये बाहमी तौर पर इनको आपस में एक दूसरे से मुमताज करने के लिए, नुमायां करने के लिए ये तारीफें हैं। तो इसम वो कलमा है, आप कह लें वो कलमा, वो नाम है जो अपने माना बजाते खुद दलालत करे और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए। तो इसम के अंदर किसी किस्म का जमाना नहीं पाया जाता। जैसे मुहम्मदुन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये एक नाम है, मुहम्मद नाम है, इसके अंदर कोई जमाना नहीं है, और ये बजाते खुद बगैर किसी दूसरे कलमा के अपना माना भी वाज़ेह कर रहा है। इसी तरह है अहमदू, ये भी एक नाम है। जैनबू, ये भी एक नाम है। पहले दोनों नाम जो है वो मर्दों के हैं, और तीसरा नाम जैनब जो है ये औरत का है। फिर इस तरह अल कमरू, चांद, ये चांद का नाम है, मुख्तलिफ सितारों में से एक सितारे का नाम है। वालदुन, बच्चा, बेटा। तो ये सारे के सारे अस्मा हैं, नाम हैं, जो बजाते खुद अपने ऊपर दलालत कर रहे हैं, अपने माना पर बजाते खुद दलालत कर रहे हैं, और इनके अंदर कोई जमाना भी मौजूद नहीं है। उसके बाद कलमा की दूसरी किस्म, कलमा या मुफरद की दूसरी किस्म है फेल। फेल काम को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं।
تو فعل سے مراد وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے، یعنی فعل بھی اسم کی طرح اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اسم اور فعل میں یہ فرق ہے کہ اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا، جبکہ فعل کے اندر کوئی زمانہ ہوتا ہے۔ باقی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے یہ دونوں مشترک ہیں۔ جیسے ناصارا، اس نے مدد کی۔ اب یہ جو ہے نا اس نے مدد کی، تو یہ جو لفظ ہے کی مدد کی، یہ ماضی گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی اس نے ماضی میں مدد کی۔ پھر آگے ہے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اس میں مستقبل اور حال ان دونوں کو شامل کر دیا گیا ہے، حال اور مستقبل کو۔ اور اس طرح انصر، تو ایک مرد مدد کر، تو یہ مستقبل کے معنی میں ہے۔ تو فعل جو ہے یہ بھی اسم کی طرح اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا، فعل کے اندر زمانہ بھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا کلمہ ہے، یعنی کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے، یعنی حرف اس اعتبار سے اسم اور فعل ان دونوں سے مختلف ہے کہ حرف اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہیں بتا سکتا۔ اب حرف جیسے من ہے، من کا معنی ہے سے، الا کا معنی ہے طرف، فی کا معنی ہے میں، تو سے، طرف، میں، یہ ایسے معنی ہیں کہ جو کسی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر ان کو جملے کے اندر استعمال کیا جائے تو یہ معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں جی من کے ساتھ کہہ دیجیے من المسجدی، جیتو من المسجدی، میں مسجد سے آیا، یا ذهبت الى المسجدی، میں مسجد کی طرف گیا، جلست فی المسجدی، میں مسجد میں بیٹھا۔ تو جب حرف کو جملے کے اندر استعمال کر دیا جاتا ہے تو اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، ورنہ اس کا معنی جو ہے وہ کسی طرف نہیں لگتا۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو معنی اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے من، الا اور فی۔ من، الا اور فی، یہ تین ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ تو گویا کہ مفرد یا کلمہ جو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، مفرد اور کلمہ جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ ہے جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں زمانہ نہیں ہوتا، جیسے محمد، جبکہ فعل وہ ہے جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی ہوتا ہے، جبکہ حرف وہ ہے جو جملے میں واقع ہوئے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں اقسام جو ہیں یہ کلمہ کی ہیں، اور یہ تینوں کلمہ مفرد کہلاتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ اکیلا اسم ہو تو بھی کلمہ ہوگا اور مفرد ہوگا، اکیلا فعل ہو تو وہ مفرد ہوگا اور کلمہ ہوگا، اکیلا حرف ہو تو وہ مفرد اور کلمہ کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے مرکب۔ مرکب کا لغوی معنی بھی یہی ہوتا ہے جڑا ہوا، جو کئی کلموں سے مل کر بنا ہو۔ مرکب جو ہے کئی کلموں سے مل کر بنا ہو، ایک کلمہ نہ ہو بلکہ دو یا دو سے زائد کلمات سے مل کر بنا ہو۔ مرکب اسی لیے اس کو مرکب کہتے ہیں، جڑا ہوا۔ مرکب کا لغوی معنی ہے جڑا ہوا یا جوڑا گیا، یعنی اس میں ایک نہیں بلکہ زیادہ کلمات ہوتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں مرکب کی جو تعریف عربی زبان میں کی گئی ہے، المرکب ہوا ما یترکب من کلمتین او اکثر۔ مرکب وہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، ما یترکب من کلمتین او اکثر، جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے جڑ کر بنے۔ اور اب یہ مرکب جو ہے، یعنی مرکب کو جملہ بھی کہتے ہیں،
مرکب کو جملہ اور کلام بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بھی جملہ یا کوئی بھی کلام ہمارے سامنے آتی ہے تو بسا اوقات ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور بسا اوقات ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ فائدہ حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جملہ واضح ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنے کا حکم ملتا ہے یا ہمیں کچھ نہ کرنے کا، کسی کام سے رکنے کا حکم ملتا ہے۔ یا پھر جملہ غیر مفید ہوتا ہے، یعنی اس میں بات تو سامنے آتی ہے لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب مفید اور ایک ہے مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہے جس سے کچھ فائدہ حاصل ہو، اور غیر مفید وہ ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ تو مرکب کی تفصیلات ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بننے والا جملہ، تو مرکب کو جملہ بھی کہتے ہیں اور اس کو کلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو مرکب کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ یعنی اگر تو جملہ ایسا ہے کہ جس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اس کو ہم مفید کہیں گے، اور اگر جملہ ایسا ہے کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو اس کو مرکب غیر مفید کہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں مرکب مفید کی طرف۔ تو مرکب مفید وہ مرکب ہے یا وہ کلام ہے یا وہ جملہ ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ اگر تو جملہ خبریہ تھا تو خبر معلوم ہوتی ہے، اور اگر جملہ انشائیہ ہو تو پھر طلب معلوم ہوتی ہے، جیسے واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ خبریہ ہے، اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ ایک واضح خبر ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے ہمیں ایک چیز معلوم ہو رہی ہے، ایک چیز کی خبر جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہے، ایک واقعہ کی خبر ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ اور دوسرا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور تو نماز قائم کر میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو اس جملے کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہو تو اس کو ہم خبر نہیں کہتے ہیں، اس کو انشاء کہتے ہیں، اور تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ تو جملہ انشائیہ جو ہے، جملہ انشائیہ کی ہم اقسام انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، جس میں امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، وقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب، یہ اس کی اقسام ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو اس میں طلب، کسی چیز کی طلب معلوم ہو رہی ہے، وہ طلب کیا ہے؟ وہ ہے نماز کا قیام، نماز پڑھنے کا حکم، ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام آپ کریں۔ تو یہ ہے مرکب مفید۔ تو کہتے ہیں جی اسے مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، اس کو کلام بھی کہتے ہیں، جس طرح کہ میں اوپر بھی بار بار اس چیز کو واضح کرتا رہا ہوں کہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، اور مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ تام کا مطلب ہے مکمل، یعنی ایسا مرکب ہے جو مکمل ہے، اس سے مکمل معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ اور اس کو مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں، مرکب اسنادی۔ اسناد کا مطلب ہوتا ہے نسبت کرنا، یعنی ایک چیز کی نسبت جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے۔ اوپر والے جملے میں ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ گویا کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ایک نسبت ہے، اللہ کی نسبت ہے ان کے لیے۔ اور نیچے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کرنے کا اس میں حکم ہے۔ جبکہ مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے جب متکلم یعنی بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس بات سے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو۔ مفید میں تو خبر بھی معلوم ہوتی ہے اور طلب بھی معلوم ہوتی ہے، جبکہ غیر مفید کے اندر نہ خبر معلوم ہوتی ہے نہ ہی طلب معلوم ہوتی ہے۔ جیسے اب اس کی مثالوں سے آپ کو بات سمجھائے گی اور مفید اور غیر مفید کا فرق بھی واضح ہو جائے گا۔ جیسے مثال ہے کتاب علی، علی کی کتاب،
علی کی کتاب. اب یہ اتنا صرف اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ علی کی کتاب. اگر آپ اس کو کہیں گے نا کہ یہ علی کی کتاب ہے تو وہ جملہ مفید ہو جائے گا، مرکب مفید ہو جائے گا، اور وہ پھر ہوگا ھذا کتاب علی. یا پھر آپ کہیں کتاب علی موجود، علی کی کتاب موجود ہے، تو وہ بھی مرکب مفید ہو جائے گا. اگر صرف اتنی بات رہ جائے کہ کتاب علی، علی کی کتاب، تو یہ مرکب غیر مفید ہے کہ علی کی کتاب کو کیا ہوا ہے، وہ گم ہو گئی ہے یا وہ موجود ہے یا وہ خریدنی ہے یا وہ بیچنی ہے، کیا کرنا ہے علی کی کتاب کو. تو اس اعتبار سے نہ تو اس سے کسی واقعہ کی خبر معلوم ہو رہی ہے اور نہ ہی اس سے کسی چیز کی طلب معلوم ہو رہی ہے. ایسے ہی جیسے غلام زید، زید کا غلام، تو کیا ہے زید کے غلام کو کچھ واضح نہیں ہے. اگر اس کو مرکب مفید بنانا ہو تو وہ پھر بنتا ہے غلام زید تاجر، کہ زید کا غلام جو ہے وہ تاجر ہے. یا غلام زید موجود، زید کا غلام موجود ہے. یا آپ کہہ لیں جاء غلام زید، زید کا غلام آ گیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے جیسے انسان عربی زبان کو سیکھتا جاتا ہے ویسے ویسے ان چیزوں کی وضاحت اور سمجھ آسانی سے آتی جاتی ہے. دوسری مثال یہاں پر ہے رجل عالم، عالم آدمی. بس یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی عالم ہے. اگر یہ آدمی عالم ہے تو پھر اس کا جملہ بننا تھا ھذا رجل عالم، یہ آدمی عالم ہے، وہ ایک مرکب مفید تھا. لیکن اگر یہ ہو کہ رجل عالم، عالم آدمی، بس کیا ہے عالم آدمی کو؟ عالم آدمی آیا ہے، عالم آدمی گیا ہے، عالم آدمی موجود ہے، یا عالم آدمی جو ہے وہ غائب ہے. تو جب تک اس بات کی خبر نہ آ جائے یا کسی بات کی طلب نہ آ جائے تو اس وقت تک یہ مرکب غیر مفید رہے گا. اسے مرکب ناقص بھی کہتے ہیں. اوپر والے کو چونکہ مرکب تام کہا تھا کہ وہ مکمل مرکب ہے، یعنی مکمل جملہ ہے جس جملے نے خبر دے دی ہے یا طلب واضح ہوئی ہے، جبکہ یہ جملہ ناقص ہے، اس کی خبر معلوم نہیں ہوئی، اس لیے اس کو مرکب ناقص کہیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس سوالات اور تدریبات ہیں. یہ سوالات میں نے حل نہیں کرنے، یہ آپ خود حل کر کے لائیں گے. حال بتائیں، اس کو دیکھ لیں جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں لفظ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اوپر گزر چکی ہے. لفظ کی کتنی اقسام ہیں وہ بھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. اسم، فعل اور حرف کی تعریف کریں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. مرکب کی تعریف اور اس کی اقسام ذکر کریں، یہ بھی ٹھیک ہے. مفرد اور مرکب کی 5 مثالیں لکھیں. مفرد اور مرکب کی 5 مثالیں لکھیں. یہ کام آپ نے خود کرنا ہے. مفرد کی 5 مثالیں ہیں تو کوئی بھی 5 نام اگر آپ لکھ لیں گے تو وہ ہو جائیں گی. اور مرکب یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے کوئی فعل، حرف، اس طرح پورے جملے 5 بنانے ہیں. اس کے بعد آگے ہے مندرجہ ذیل مرکبات. یہ صرف مرکب ہیں. جو 5واں سوال ہے، مندرجہ ذیل مرکبات میں سے مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کو الگ الگ کریں، نیز معنی بھی تحریر کریں. تو یہ چلے میں آپ کو حل کروا دیتا ہوں، لیکن کل آپ سے سنوں گا بھی. اس میں ایک دیکھنا ہے کہ مرکب مفید کون سا ہے اور دوسرا مرکب غیر مفید کون سا ہے. تو یہ جملے کا جب معنی میں کروں گا تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ مرکب مفید کون سا ہے اور مرکب غیر مفید کون سا ہے. بتائیں گے آپ. جی، پہلا جملہ ہے ہمارے پاس طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. جی امجد اقبال صاحب آپ بتائیے یہ کون سا جملہ ہے؟ مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید ہے؟ مفید ہے شیخ صاحب. یہ مرکب مفید ہے. اور اگر صرف اتنا ہوتا طالب العلم، علم حاصل کرنا، تو کیا ہونا تھا؟ یہ مرکب غیر مفید. ہاں، پھر یہ مرکب غیر مفید ہونا تھا. چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آگے جی ایمن عبداللہ، آپ نے بتانا ہے صلاۃ الصبح، صبح کی نماز. یہ کون سر سا غیر مرکب ہے؟ مفید. یہ غیر مفید ہے. تو اس کو مفید کیسے بنائیں گے؟ سر صبح کی نماز اچھی ہے یا فائدہ مند ہے، اس طرح ہونا ہاں، تھا. صبح کی نماز جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، یا صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، حان وقت صلاۃ الصبح،
تو جب تک یہ صبح کی نماز اتنا جملہ ہے تب تک یہ مرکب تو ہے، چونکہ دو اسم اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ غیر مفید ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آگے عتیقہ عبد الصبور، آپ بتائیے حج مبرور، حج مقبول، یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ سر جی غیر مفید ہے۔ جی جی، حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کو کچھ نہیں واضح ہوا، اور اگر اس کو ہم نے مرکب مفید بنانا ہو تو اردو میں بتا دیں کیسے اس کو مرکب مفید بنائیں گے۔ آپ کہیں حج مبرور کی جزا جنت ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مقبول کی جزا یعنی اس کا بدلہ جنت ہے۔ چلیں جی آگے ہیں عائشہ عمران، آپ بتائیے احمد طالب مجتہد، احمد جو ہے وہ ایک محنتی طالب علم ہے، یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ سر مرکب مفید ہے۔ ہاں مرکب مفید ہے۔ تو اگر یہ اتنا ہوتا طالب مجتہد، محنتی طالب علم، تو پھر کون سا مرکب ہونا تھا؟ غیر مفید۔ پھر غیر مفید ہونا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی، آگے ہیں حمنا ضیاء، آپ بتائیے 15، 15 سر غیر مفید غیر مفید مرکب ہے، کیونکہ 15 کیا 15 کوئی پتہ نہیں، 15 رجلا، 15 کوكبا، یعنی 15 آدمی ہیں یا 15 ستارے ہیں، تو جب تک اس کے ساتھ جملہ کچھ اور نہ ملایا جائے یہ مرکب غیر مفید ہے۔ چلے ماشاءاللہ جی، آگے محمد احسان علیہ ظہیر، آپ بتائیے الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے۔ احسان الہی، جی سر یہ مفید جملہ ہے سر۔ ہاں یہ مفید ہے، کیونکہ اس پہ ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، یہ پورا جملہ ہے، مرکب مفید ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، محمد فیصل مجید۔ جی رقیہ کعبہ تو ظہیر، بیت اللہ جی، جی جی بتائیے۔ مرکب مفید سر، مرکب مرکب مفید مفید ہے کیونکہ اس سے جملہ پورا ہو رہا ہے۔ چلیں جی آگے رقیہ ظہیر، آپ بتائیے حیات طیبۃ، پاکیزہ زندگی، مرکب غیر مفید۔ یہ غیر مفید ہے۔ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی کو حاصل کرنا چاہیے، یا پاکیزہ جی زندگی جی، انسان کے لیے سعادت اور ہے، وہ ساری جی چیزیں جی، اس میں موجود نہیں ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی، آگے شاہد احمد، صوم رمضان، رمضان کا روزہ سر غیر مفید ہے۔ غیر مفید ہے، تو یہ مفید کیسے بن سکتا ہے؟ سر رمضان کا روزہ باعث ثواب ہے۔ ہاں باعث ثواب ہے، پھر جملہ پورا ہو جائے گا۔ جی سر پھر مفید ہو چلیں جائے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی، آگے طوبہ اکبر، آپ بتائیے ہاں کتاب خالد، خالد کی کتاب، یہ جملہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ سر غیر مفید۔ جی، تو یہ پورا کیسے ہوگا؟ سر اس کے ساتھ مطلب کچھ بھی لگا دیں کہ خالد کی کتاب بہت خوبصورت ہے، ہاں خوبصورت اور ہے، کچھ بھی یا موٹی ہے یا چھوٹی ہے یا پھٹی ہوئی ہے یا نئی ہے، جیسے کتاب خالد جدید۔ چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تو کل آپ نے دیگر رولز کے ساتھ ساتھ یہ کویسچن جو ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے۔ تو ابھی ایک چیز ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا مفرد، مفرد یا کلمہ، پھر کلمہ کی ہم نے پڑھی تھی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف، ان تینوں کی ہم نے تعریفیں پڑھ لی۔ پھر اسم جو ہے اس کی آگے مفرد اور مرکب کی جو تقسیم ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ تو اب اسم جو ہے اس کی کچھ علامات ہیں، اسم کی کچھ علامات ہیں، اسم کی تعریف تو آپ نے پڑھ لی ہے، اب صرف اس کی علامات آپ نے پڑھنی ہے کہ کیسے پتہ چلے گا عربی زبان کے اندر کہ یہ اسم ہے۔ بہرحال یہ علامات ایسی ہیں کہ جب آپ نئے نئے عربی زبان سیکھ رہے ہوں تو آپ کو ان علامات کو یاد کرنا ہوتا ہے یا دیکھنا ہوتا ہے، لیکن جب آدمی ایکسپرٹ ہو جائے تو پھر علامات کے بغیر بھی آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا اسم ہے اور کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے۔ تو اسم کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ تو عربی تعریف اس کی ہے کلمۃ دلت علی معنی فی نفسها ولم تقترن بزمان، کلمۃ اسم ایسا کلمہ ہے دلت علی معنی جو اپنے معنی پر دلالت کرے، فی نفسها بذات خود، ولم تقترن بزمان اور وہ کسی زمانے کے ساتھ مل کر نہ آئے۔
تو اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے خالد، عائشۃ، کتاب، کراست۔ کراست کاپی کو کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ کون کون سی علامات ہیں جو کسی بھی کلمہ کے شروع میں یا آخر میں یا اس میں موجود ہوں تو وہ کلمہ جو ہے وہ اسم بن جاتا ہے۔ یہ علامات آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کلمہ کے شروع میں ال ہو، یعنی لام تعریف ہو، شروع میں ال ہو، جیسے الحمد۔ تو حمد لفظ جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال ہے۔ دوسری علامت یہ ہے اس کے شروع میں حرف جر ہو، جیسے بسم اللہ، با حرف جر ہے، اسم، یہ اسم ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب حروف جارہ آپ میں سے کس کس نے پڑھے ہوئے ہیں؟ جی، کسی نے پڑھے ہوئے ہیں حروف جارہ؟ جی شیخ صاحب تھوڑا سا آئیڈیا ہے۔ ہاں، یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے، باؤ تاؤ کاف و لام واؤ منزو مزخلا، وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو حرف جر کسی کلمہ کے شروع میں آنا یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد آگے ہے تیسری علامت، شروع میں حرف ندا ہو۔ حرف ندا وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی کو پکارا جاتا ہے، جیسے یا آدم، تو آدم سے پہلے یا ہے، اس طرح یا اللہ۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ آخر میں تنوین ہو، جیسے حکیم۔ پانچویں علامت یہ ہے تائے تانیث متحرکہ ہو، یعنی اس کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہو، جس کو تائے مدورہ بھی کہتے ہیں۔ مدورہ کا معنی ہوتا ہے گول، تائے مدورہ یعنی گول تا، گول تا اس کے آخر میں ہو۔ اور اس طرح پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ تثنیہ کا صیغہ ہو، وہ تثنیہ کا صیغہ ہو، جیسے مسلمانی اور مسلمینی۔ مسلمانی دو مسلمان، مسلمینی بھی اسی کی نسبی اور جری حالت ہے، اس کا معنی بھی دو مسلمان ہی ہے۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ وہ جمع کا صیغہ ہو، جیسے مسلمون یا مسلمین۔ مسلمون جو ہے یہ رفیع حالت ہے، اور مسلمین یہ مسلمینی غلط لکھا ہوا ہے، یہ مسلمین ہونا چاہیے تھا۔ مسلمین یہ اس کی نسبی اور جری حالت ہے۔ چھٹی علامت آٹھویں علامت یہ ہے کہ وہ مصغر ہو، یعنی اس کی تصغیر بنائی گئی ہو، جیسے عبدن سے عبیدن۔ عبدن کہتے ہیں بندے کو، اور عبیدن چھوٹا سا بندہ۔ راجولن آدمی، رجیلن چھوٹا سا آدمی۔ تو تصغیر کا معنی ہوتا ہے کسی اسم کے اندر حقارت کا معنی پیدا کرنا یا اس کے چھوٹا پن کا معنی پیدا کرنا۔ تو تصغیر کے قواعد بھی انشاءاللہ آگے موجود ہیں۔ نویں علامت یہ ہے کہ منصوب ہو، وہ اسم منصوب ہو، جیسے مکیون۔ مکیون سے مراد مکہ میں رہنے والا۔ مدنیون یعنی نسبت اس اسم میں کی گئی ہو کسی چیز کی طرف۔ لاہوریون پاکستانیون، یہ اس طرح کر کے۔ اور 10ویں علامت ہے موصوف ہو، جیسے راجل مؤمن۔ راجل موصوف ہے اور مؤمن اس کی صفت ہے، مومن آدمی۔ اور 11ویں اس کی علامت یہ ہے مضاعف ہو۔ مضاف ہو، مضاف۔ مضاف کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کرنا، جیسے غلام زید، زید کا غلام۔ اس طرح کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ تو پہلا جو ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں جس کی نسبت کی جاتی ہے، اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اور 12ویں اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ضمیر ہو۔ جتنی ضمیریں ہیں وہ سارے کے سارے اسم ہیں۔ اسی طرح 13ویں یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہو، تمام اسماء اشارہ اسم ہیں۔ 14ویں یہ ہے کہ اسم موصول ہو، تمام اسماء موصولہ بھی اسم ہیں۔ اور 15ویں یہ ہے کہ مسند الیہ ہو، مسند الیہ ہو، یعنی اس کی طرف کسی کی نسبت کی گئی ہو، جیسے اللہ
खालिकु कुल्लि शैइन, अल्लाह हर चीज का खालिक है। तो यहाँ पे अल्लाह ये मुस्नद इलैह है और खालिकु कुल्लि शैइन ये मुस्नद, ये पूरा जुमला जो है मुजाफ फिर आगे मुजाफ इलैह, मुजाफ आगे मुजाफ इलैह, ये मिलकर जो है ये इसका मुस्नद बन जाएगा। तो अल्लाह यहाँ पर मुस्नद इलैह है। और 16वीं इसकी अलामत ये है कि वो गैर मुनसरिफ हो। तो ये मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की जो तफसीलात हैं वो भी इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। जैसे उमारू, तो ये हमारे पास 16 अलामात हैं जो इसम की हैं। सबसे पहले है शुरू में अल हो या हरफ जर हो या हरफ निदा हो या फिर आखिर में तनवीन हो, आखिर में ताए मुदव्वरा हो, गोलता हो, वो तस्निया हो, जमा हो, मुसग्गर हो, मंसूब हो, मौसूफ हो, मुजाफ हो, ज़मीर हो, इसमें इशारा, इसमें मौसूला हो, मुस्नद इलैह हो और गैर मुनसरिफ हो। तो ये हमने इसम की अलामात पढ़ ली हैं। अब आगे हमारे पास ये तदरीब है जिसमें आपने इसम की शिनाख्त करनी है और उसकी अलामत को देखना है। ये काम आपने खुद करना है। मैं इनका तर्जमा जो है वो आपको बता देता हूं, लेकिन ये आप होमवर्क के तौर पर काम खुद करके लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आगे ताऊदु तुयूरु इला इशाशिहा कुबैल अल मगरिबी, लौटते हैं परिंदे अपने घोंसलों की तरफ मगरब से कुछ देर पहले। फी फसलिना तालिबुन मिस्रीयुन, हमारी क्लास में एक मिस्री तालिब इल्म भी मौजूद है। अल खत्तानी अल मुतवाजियानी ला यल्तकियानी, दो मुतवाजी खत, दो बराबर लकीरें, ला यल्तकियानी आपस में नहीं मिलती। नहनु नुक्रिमु असातिज़तना, हम अपने असातिज़ा की इज्जत करते हैं। हाउलाई इख्वती, ये मेरी बहनें हैं। सलामतुल इंसानी फी हिफ्ज़िल लिसान, इंसान की सलामती उसकी जुबान की हिफाजत में है। यानी आदमी अपनी ही जुबान को महफूज रखे तो उसमें इंसान के लिए सलामती ही सलामती है। अस्सौमु जुन्नतुम मिनन नार, रोजा जो है वो आग से ढाल है। उतलु बिल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो गोद से लेकर गोर तक, कब्र तक। अकल अल वलदु अल खुबज़ैनी मअल जुब्न, खाली बच्चे ने दो रोटियां, खुब्स दो रोटियां, मअल जुब्न मक्खन के साथ। अल इंसानु हरीसुन अला मा मुनिया मिन्हु, इंसान हरीस है उस चीज पर जिससे उसको मना किया जाए। या हामिदो एहतरिमिल कबीर, ए हामिद बड़े का एहतराम कर। तो ये सारे जुमले जो हैं इनके अंदर मुतअद्दिद अस्मा मौजूद हैं जिनकी अलामात भी उनके साथ मौजूद हैं। तो कल इंशाअल्लाह शुरू में इब्तिदा में ये सारी जो तदरीब है ये आपने खुद हल करके लानी। एक तदरीब ये है और एक तदरीब ये पीछे है, दोनों तदरीबात अच्छी तरह से हल करके लानी है। तो आज का हमारा लेसन इतना ही है।